ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئل ٹاک ود عدیل اعجاز میں میں آپ کی خدمت میں عدیل اعجاز۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج سے ہم لوگ پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم بہت ساری برکت حاصل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں جس مہمان کو میں نے دعوت دے رکھی ہے وہ مہمان میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، اور میری یہ خواہش تھی کہ جب یہ میں شروع کروں تو میں اپنا سب سے پہلا پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کروں۔ تو میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں تشریف لائے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ تو میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے مہمان جو ہیں وہ آزادانہ خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے BTH، اس کے علاوہ MTH اور اس کے علاوہ MDiv اور وہ اپولوجیٹکس پر بھی کام کرتے ہیں۔ میرے مہمان میرے بہت ہی دل کے قریب، میرے عزیز جناب پاسٹر عدیل گل صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا بڑا شکر ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، اور تاکہ میں خداوند کے زندہ برکت کلام میں سے سیکھ سکوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی بہت ساری برکت پائیں گے۔ میں دلی طور پر یہ میرے لیے ایک اچنبے کی بات ہے کہ میرا شروع سے ہی یہ یوٹیوب چینلز پر اور ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے تھے، لیکن ایسے آفیشلی ایک کرسچن براڈ کاسٹ ہونا یہ میرے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ کام آپ نے شروع کیا، اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور برکت ہے، آپ نے بھی شروع کیا، آپ نے بھی اس میں اپنا یوگدان دیا، اور یہ لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ سر، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے ٹاپک پر آئیں۔ جی ضرور ہم اس پہ سیکھیں گے۔ اچھا جی سر، تو سر جیسے کہ ہمارا موضوع ہے روحانی جنگ اور ابلیس کی چالاکیاں اور دعا، تو سر میرا پہلا سوال آپ سے کہ روحانی جنگ کیا ہے؟ جب ہم روحانی جنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ روحانی جنگ میں صرف ایک انسان ہے اور اس کی ابلیس اور اس کے باشندوں کے ساتھ، اس کی بدروحوں کے ساتھ اس کی کوئی فائٹ ہوتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ روحانی جنگ بہت سے ہمارے روحانی پہلوؤں پر، ہماری جسمانی زندگی پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس کا تعلق ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور روحانی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ جب روحانی جنگ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جو ہے افیکٹو ہوتی ہیں، ہماری اسپرچول لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، اور روحانی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، گناہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ابلیس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں اتنی بات ہی کہوں گا کہ روحانی جنگ صرف ابلیس کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ روحانی جنگ یہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جنگ ہے، اس کے اپنے جسم کے ساتھ جنگ ہے، اور اس کے گناہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس کے کاموں کے ساتھ اس کی جنگ ہے۔ جس طرح پولس رسول کہتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے منہ مارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان بری عادات سے پیچھے کرتا ہے، وہ اپنے منہ کو بدی سے پاک کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ عورت کے جال سے بھگاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوسف اپنے کرتے کو چھوڑ کر بھاگا، اسی طرح وہ یہی کہنے کا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر روز اپنی جان کو دکھ دیتا ہے صرف اتنے کے لیے کہ کیا کرے جی، وہ گناہ سے بھاگے۔ تو یہ روحانی جنگ ہے کہ ہم ہر معاملات میں اپنے جسم کو دوسری چیزوں سے باز رکھتے ہیں، یہ جنگ ہے۔ سر میرا دوسرا سوال کہ ابلیس کی چالاکیوں کے کیسے ہم اس کو بیان کریں گے؟ ابلیس کی چالاکیوں کے بارے میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ابلیس بہت سے طریقوں کے ساتھ ایک انسان کو، ایک ایماندار کو
جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی چلاکیاں ہمیشہ ایسی چلاکیاں نہیں, چلاکیوں سے جب لفظ چلاکیوں کا آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہوگا کہ وہ کہیں ادھر سے چھیڑ رہا ہے کہیں ادھر سے. سم ٹائم وہ آپ کو سہانے خواب دکھائے گا, سم ٹائم وہ آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جائے گا جو آپ کو وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے ساتھ آپ کی زندگی بڑی خوشحال, لیکن وہی آپ کے سر کا وہ بوجھ بن جاتا ہے جس کو آپ اتار نہیں پاتے. ابلیس اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اس کے ساتھ آج کل تو ایک بہت بڑی ایسی یہ ایک وبا ہی پھیل گئی ہے. موبائل میرے خیال میں ایک ایسی وبا ہے جس کو ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جب ایک نوجوان کے پاس جاتی ہے تو یہ آج کے دور میں جدید کوڈ ہے. اگر بچہ جو ہے نوجوان بیٹا یا بیٹی ہے, ابلیس اسے ایسے ورگلاتا ہے, یہ ایسا اسے کھلونا دیتا ہے, وہ کھیلتا ہی رہتا ہے. اور یہ جدید دور کا کوڈ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ ماں باپ کے ساتھ اندر ہے تو اس نے دیکھا کہ پیرنٹس اندر ہیں تو وہ برآمدے میں جائے گا. اگر پیرنٹس برآمدے میں ہیں تو وہ باہر جائے گا, صحن میں جائے گا. اگر صحن میں وہ چھت پہ جائے گا, اگر کوئی چھت پہ ہے تو وہ باہر جائے گا. تو وہ اپنے آپ کو ایسے کوڈ میں لے کے جا رہا ہے. پہلے تو کوڈ والے سے بچتے تھے, اب یہ ایسا کوڈ لگ گیا ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے کہ مجھے کوڈ ہو گیا. تو ابلیس ایسی جدید چلاکیوں کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ, ایسے ویپنز کے ساتھ, ایسے ڈرگز کے ساتھ آیا ہے جو جدید ہے, جو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جس میں اس نے ایڈکٹ بھی کر دیا لوگوں کو, اور لوگ اس میں پھنسے بھی ہیں. اور لوگ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, اور یہ تو وہ اڈے ہیں جہاں پر وہ کثرت کے ساتھ ہمیں ورگلاتا ہے, نوجوان لوگوں کو, نوجوان بیٹیوں کو ورگلاتا ہے. یہاں تک کہ اس میں خادم بھی پروٹیکٹ نہیں ہے. خادم بھی ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں, بہت سارے ہمارے پاس ویڈیوز لیک ہوتی ہیں جس میں خادم بھی پکڑے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ وہ کتنی جدید طریقے کے ساتھ اپنے ہتھ کنڈوں کو استعمال کر رہا ہے. اور یہ اب وہ پرانا دور نہیں ہے جس میں وہ کبھی وہ بس کوئی سامنے آ گیا. اب تو فاصلوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے, اس نے فاصلوں کو ملا دیا ہے. اب کوئی فاصلہ باقی نہیں ہے, وہ لوگوں کو ملاتا ہے اور بڑے بڑے کام, بڑے بڑے منصوبے کرتا ہے, لوگوں کو پیسے کا لالچ. آپ دیکھیں, آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو گیمز کی آپ کے سامنے ایسی ایپس سامنے آئیں گی جن کو وہ انٹروڈیوس آپ دیکھتے ہوتی ہیں. لوگوں کو ابلیس استعمال کرتا ہے, لوگوں کے پاس وہ ایپس جاتی ہیں, لوگ اس میں کچھ دن وہ پروفٹس ان کو آتے ہیں, لیکن جب لوز ہوتا ہے پہلے ہزاروں کے ساتھ وہ کماتے ہیں, لاکھوں کے ساتھ لوز ہوتا ہے, لوگ اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں. اس طرح وہ ہتھ کنڈوں میں وہ شہرت کے, آج کل کی بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے لگاتا ہے, ایسے خواب دکھاتا ہے, اور اس میں وہ بہت سارے لوگوں کو انکلوڈ کرتا ہے. آج کے دور میں کچھ ایسے سوشل میڈیا پر ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بچوں کو, مسیحی بچوں کو, ان کو لے کے ابلیس ان کو کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. اور وہ یوٹیوبرز بچوں کو کیا کرتے ہیں, ایسے خواب دکھاتے ہیں. کچھ لوگ تو رینٹ کی گاڑیاں لے کے بچوں کو دکھاتے ہیں اور بچے بڑے مائل ہو جاتے ہیں, شاید یوٹیوب پہ بڑا پیسہ ہے یا اس طرح کی چیزوں میں بہت پیسہ ہے. اب جسم کو عام کیا ہوا ہے, ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے, ایسی جگہوں کو استعمال کرتا ہے جو ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے, اور بچے جاتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اور اس طرح ابلیس اپنے ہتھ کنڈوں کو اور زیادہ پھیلا رہا ہے اور لوگ باز نہیں آ رہے. اور یہ ابلیس کی جدید چلاکیاں ہیں. جی سر, جیسے آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ ویپنز کا استعمال کرنا ہے, تو روحانی جنگ کے لیے ہمارے پاس کون سا ایسا ڈیفینسو ویپن ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ کا سوال بڑا منفرد ہے. ڈیفینسو ویپن آج کل دور بھی ایسا ہی چل رہا ہے. ہمارے پاکستان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جنگ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ڈیفینس سسٹم بڑے مضبوط ہیں, جیسے انڈیا نے رشیا سے ایک ڈیفینس سسٹم خریدا S-400. تو ہمارے پاس بھی کیا کوئی ایسا ڈیفینس سسٹم ہے؟ ہمارے پاس ڈیفینس سسٹم ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیفینس سسٹم ہے, وہ ہے دعا. جی, پریئر. جی, پریئر ایک ایسا ڈیفینس سسٹم ہے جو آپ کی اسپرچول لائف کو گھیرتا ہے. اور جب ابلیس آتا ہے تو جب دعا ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں. جی, یسوع مسیح کا بلڈ, جی, وہ ہمارے چگرد آتا ہے,
روح القدس ہمیں گھیرتا ہے دعا کے وسیلہ سے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ڈیوائن پروٹیکشن میں آتے ہیں. اور ڈیوائن پروٹیکشن کیا ہے؟ خدا کے فرشتے ہمیں محفوظ کرتے ہیں, خدا کا روح القدس ہمیں محفوظ کرتا ہے, یسوع مسیح کا خون ہمیں محفوظ کرتا ہے. اور دعا جب ہم کرتے ہیں, اور کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ بائبل میں سے ایک واقعہ دکھاؤں گا, بتانا چاہوں گا, کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں جب دانییل نبی نے دعا کی تو کہا جاتا ہے بائبل مقدس میں اس کا جواب تب ہی آ گیا تھا, لیکن آسمان پر کچھ آسمان پر فارس کے موکلوں نے, جو فارس کے موکل تھے, انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اس دعا کو کیا کر دیا, روک دیا. جب فرشتے اس کا جواب لے کے آ رہے تھے دعا کا, تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی. لیکن وہ بندہ جب تک اس کا جواب نہیں آیا وہ دعا میں ٹھہرا رہا. نیچے وہ دعا کر رہا تھا, آسمان پر اس کی دعا کو سیکنڈ جو ہیون ہے, دوسرا آسمان ہے. بائبل مقدس میں تقریباً 2-3 آسمان کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا آسمان جس میں یہ ہماری فضا ہے, اور دوسرا آسمان جس میں خدا نے ابلیس کو اور اس کے جو فرشتے ان کو گرایا, اور تیسرا آسمان جہاں پر خدا کا تخت ہے, جہاں پر خدا کی ذات ہے. اور ببلیکلی ہمیں 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے. کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جن میں 7 آسمانوں کا, لیکن بائبل مقدس 3 آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں. تو وہاں پر جو دوسرا آسمان ہے, وہاں پر کیا ہوا, ابلیس نے, فارس کے موکلوں نے کیا کیا, اس دعا کو روکا. جب وہ نیچے دعا کر رہا تھا, اور جب وہ دعا کر رہا ہے, اس کی دعا پروٹیکٹ ہو رہی ہے, اور 21 دن بعد جواب آ گیا, کیونکہ اس کی دعا کے لیے خدا نے آسمان سے کیا کیا, اس دعا کے لیے اور زیادہ قوت والے فرشتے بھیجے, اور وہ دعا کی جو دعا تھی وہ زمین پر اس کا جواب آیا. تو اس کا مطلب کہ دعا ایک بہت بڑا ڈیفینسو سسٹم ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آسمانی قوتیں کیا ہوتی ہیں, ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اپنے جو بندھن ہے ان کو وہ کھولنا شروع کر دیتی ہیں, جو اس نے بندھن باندھے ہوتے ہیں, بندھن کھولتے ہیں. کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے, دعا کریں گے تو باندھیں گے نا, جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر. یہ ڈیفینس ہے. اب دعا کریں گے, ابلیس آپ سے بھاگے گا. اب آپ 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں, 2.5 گھنٹے کا آپ ڈرامہ سیریل دیکھ سکتے ہیں, آپ تقریباً 15 گھنٹے کا آپ ویب سیریز دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ 1 گھنٹہ دعا نہیں کر سکتے. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو. اس کا مطلب ہے کہ دعا کیا ہے, دعا ایک محنت کش کام ہے. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس کا مطلب کیا ہے, یہ ڈیفینس ہے. آزمائش سے اگر آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ دعا کریں, تو دعا میں ہمت نہیں ہارنی. پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ جاگو اور ایمان میں مضبوط ہو جاؤ, اور مردانگی دکھاؤ. جاگنے سے مراد یہ ہے کہ پریئر, دعا کرے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ مرد وہی ہے جو کیا کرتا ہے, وہ کبڈی کھیل لیتا ہے, وہ کشتی لڑ لیتا ہے, لیکن نہیں. اب روحانی ریلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مردانگی نہیں ہے. اب کوئی مرد اگر بننا چاہتا ہے تو وہ دعا کرے, وہ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے, پھر وہ ابلیس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, جنگ لڑ سکتا ہے, ڈیفینس کر سکتا ہے. ڈیفینس کے لیے پریئر ہے, اور اس میں ہمت نہیں ہارنی, جس طرح یسوع نے نہیں ہاری. اور کیا کیا, باغ گتسمنی سے یسوع مسیح کیا ہوئے, ابلیس نے جو ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا تو یسوع مسیح کے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا, ڈیفینس کیا. اس لیے یہ ہمارا ڈیفینسو ویپن ہے. اسی طرح روزہ بھی ہمارا ڈیفینسو ویپن ہے, جس کو بہت سارے لوگ صرف اب تو بہت سارے لوگ روزہ صرف فٹنس کے لیے کہتے ہیں, چلے جی روزے آ گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی, روزہ رکھ لیتے, ساتھ فٹ ہو جائیں گے, اور ساتھ کیا جی روزہ. کچھ لوگ سو جاتے ہیں. یہ سونے کے ساتھ نہیں, روزہ جب رکھنا ہے تو دعا کے ساتھ. روزہ اور دعا یہ آپ کے ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرتا ہے, اور جو روزہ رکھ کے دعا نہیں کرتے وہ روزہ فیل ہے. ایسے روزے کی خداوند کو ضرورت نہیں ہے, اور اس میں طاقت بھی نہیں ہے. جس روزے میں دعا ہوگی
وہ روزہ ببرکت ہوگا, پاورفل ہوگا, اور اس کے ساتھ بہت بڑا ڈیفنس سسٹم کریٹ ہوگا, اور ابلیس آپ کے پاس بھٹکے گا بھی نہیں. اگر آئے گا بھی تو آپ اس سے جڑ سے بھگا دیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی ضرور ضرور. یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. کس پر؟ ساری قدرت پر غالب آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس بھی قدرت رکھتا ہے. قدرت خدا کے پاس بھی ہے اور قدرت ابلیس کے پاس بھی ہے, لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ جاؤ اور اس کی ساری قدرت پر کیا کرو؟ غالب آؤ. جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے, ایک اختیار ہے. وہ کیا اختیار ہے؟ کہ آئے ابلیس مجھ سے دور ہو. خدا کا بندہ پترس کہتا ہے شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور وہ بھاگ جائے گا. یہ آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے. جی سر اس کے ساتھ میرا ایک اور سوال ہے. جیسے ہمارا ڈیفنس سسٹم, ڈیفنس ویپن آپ نے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا, اسی طرح روحانی جنگ کے لیے ہمارے پاس اوفینسو ویپن کون سا ہے؟ اوفینسو ہے. ہاں یہ بھی کویسچن آپ نے سارا جنگ و جدل اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے, اور یہ ٹرمز اچھی ہیں جو آپ نے سلیکٹ کی. اوفینسو ویپنز ہمارے پاس یہی ہیں. کلام, خدا کا کلام. ہمارے بچے تقریباً میرے خیال میں میرے بھتیجیاں ہیں, میرے بھتیجے ہیں, اور میں ایک اسکول میں بھی خدمت کرتا ہوں, تو وہاں پر بھی بچوں کے پاس تقریباً اب 8-9 کتابیں اور ان کے بیگ بھرے ہوئے ہیں. بچے جو ہیں وہ اتنی بڑے سلیبس پڑھ لیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں اس کتاب کو پڑھنے میں کیا قباحت ہے. ہم 10 سال 15 سال 20 سال اور کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ہم ایم فیل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو بائبل نہیں پڑھنی آتی, نہ بائبل انہوں نے پڑھی ہوتی ہے. جی تو بائبل وہ ہتھیار ہے. آپ کو کلام آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹیک کریں گے. جی آپ کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. آپ اپنا ویپن چلائیں گے. ابلیس یسوع مسیح کے پاس آیا. اب ایک ذاکر نائک نے ایک بات کہی تھی بہت ساری دیر پہلے, یہ کنٹروورشل نہ ہو جائے, میں سیکھنے کے طور پر کرتا ہوں بات, کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا, تو یہ بہت بڑا مغالطہ اس نے پیش کر دیا کہ یہ کم تعلیم کا کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے سرچ کرنا شروع کر دی. میرے جو ہم خدمت تھے, کچھ بچے سیکھنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ذاکر نائک کہتے ہیں جی بائبل میں لکھا ہے, تو اس نے زبور کا. میں نے کہا کہ آپ آیت کو پورا تو پڑھیں. اچھا, تو وہاں پر لکھا تھا احمد کہتا ہے خدا نہیں ہے. اوکے, تو احمد کہتا ہے, ہم تو نہیں کہتے, ہم تو کہتے خدا ہے. خدا ہے تو بائبل ہے, خدا ہے تو یہ دنیا چل رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں بائبل ہے, ہمارا ایمان ہے کہ بائبل خدا ہے. ضرور. جی تو یہ ہمارا ہتھیار ہے, یہ اٹیک کرنے کے لیے ویپن ہے. بائبل, کلام, خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے. کلام میں لکھا ہے, زبور کی کتاب اس کا 119 زبور میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو کیا کرتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے. اور جب بندہ عقل مند ہوگا پھر ہی اٹیک کرے گا نا. تو بائبل ایک ویپن ہے جو ہم استعمال کریں گے. افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے خدا نے کچھ ہتھیار دیے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے. یسوع مسیح کے پاس جب ابلیس آیا تو یسوع مسیح نے بھی کیسے اسے بھگایا؟ اس نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے جی یہ اس کنگرے پر چڑھ جا اور یہاں سے گرا دے. فرشتوں کو کہا گیا جی کہ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. کیا کریں گے جی؟ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے اپنے خدا کی کیا کر؟ آزمائش نہ کر. تو جب بائبل پڑھیں گے تو اس کا مقابلہ کریں گے نا, اس پہ اٹیک کریں گے. تو بائبل ہم پڑھتے نہیں, اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی یہ ان کے اندر غلط فہمیاں. اب آج کل کے عید ہے تو بائبل مقدس میں اس کی واضح تعلیم ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں سے جو ہمیں گوشت ملتا ہے ہم نہیں کھاتے, یہ ہمیں منع ہے تو ہم نہیں کھاتے. لیکن ہمارے بچے نہیں منع ہوتے, ہمارے لوگ نہیں منع ہوتے کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. تعلیم ہو تو پھر ہے نا. یہ ہتھیار ابلیس استعمال کرتا ہے اور وہ ہمیں ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے.
تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اوفینسو ویپنز ہیں. یہ ایک کلام اور دوسرا دعا. دعا بھی اس کے ساتھ بھی ہم اٹیک کر سکتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. پھر یسوع مسیح کا لہو، وہ لہو سے بڑی اس کو جلن ہے، کیونکہ لہو سے ہم نجات پاتے ہیں اور یسوع کا لہو اس پر غالب آتا ہے. یسوع کے لہو سے ہم غالب آتے ہیں. اسے مار پڑتی ہے، اس سے وہ بھاگتا ہے یسوع کے لہو سے. میں نے بہت سارے کیس کیے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تو یسوع کے لہو سے تو ہارا ہوا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، لوگوں سے بھاگتا ہے. تو یسوع کا لہو ایک بڑا ویپن ہے جس کے ساتھ ہم اٹیک کر سکتے ہیں. ہمیں تھینک یو. اچھا سر، ایک اور چیز ہے ٹیریٹوریل اسپرٹ، علاقائی روحی، یہ کیا ہے؟ ٹیریٹوریل اسپرٹس، یہ آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے. ٹیریٹوریل اسپرٹس کے اوپر بات کریں جب ہم کرتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ فضائی موکل ہے. ابلیس زمین پر خود کم ہی آتا ہے. یہ آپ نے بڑی نئی بات بولی ہے. ابلیس زمین پر کم ہی آتا ہے. وہ اپنے بشندوں کو زمین پر بھیجتا ہے. اوکے. جو کام اس کے بشندے کر سکتے ہیں وہ کام کرنے وہ خود کیوں آئے گا؟ صحیح. اور ویسے بھی اس کو شوق ہے تخت پر بیٹھنے کا، اور اسی تخت کے لالچ میں وہ زمین پر آسمان سے گرایا گیا ہے. تو وہ تخت پر بیٹھ کر دوسرے آسمان میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ حکومت کرتا ہے، راج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بشندوں کو بھیجتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ فارس کا موکل، تو اس دور میں جو تھا دانییل کے دور میں، فارس کے اوپر وہ ایک موکل جو اس نے ایک کیا بنایا ہوا تھا، بٹھایا ہوا تھا، ایک ایسا بشندہ اپنا بٹھایا تھا جو کیا کر رہا تھا؟ ادھر اس کی دعا کرو. اب پاکستان میں بہت سارے ایریے میں نام نہیں لوں گا، ایسی جگہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں، جو اب لاہور میں ایک اسپرٹ کام کرتی ہے، قصور میں بھی ایک اسپرٹ کام کرتی ہے. جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اسپرٹس کام کرتی ہیں. تو وہاں پر ان کی لہرا موکل ہیں، تو وہ موکل جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں ٹیریٹوریل اسپرٹس. اب ابلیس ایک ہی وقت میں ابلیس اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں کر سکتا. وہ بنائی چیز کو خراب تو کر سکتا ہے. جی. وہ بنائی چیز کو خراب تو کر سکتا ہے لیکن چیز کو بنا نہیں سکتا. قادر مطلق خدا ہے، وہ قادر مطلق نہیں ہے. وہ چیزیں بگاڑ سکتا ہے. خدا اومنی پریزنٹ ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتا. تو اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہونے کے لیے اس نے پھر اپنے بندے رکھے، بشندے رکھے ہیں. سم ٹائم وہ کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے، حکومتی لیولز پر بھی وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے. کئی حکومتیں اس کے سبب سے ہوتی ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتا ہے. تو اس طرح وہ کام کرتا ہے. یہ ہوتی ہیں ٹیریٹوریل اسپرٹس، علاقائی اسپرٹس. تو ایک ہوتی ہے اسپرچل میپنگ. اسپرچل میپنگ ہوتی ہے جس طرح ہم آج میپ ہے، یا یہ چیز یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، یہ چیز یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، یہ علاقہ یہاں پر ہے، اس علاقے میں یہ جگہ یہاں پر ہے، منار پاکستان ادھر ہے، کراچی ادھر ہے. تو اسی طرح ایک ہوتی ہے اسپرچل میپنگ. تو اسپرچل میپنگ میں ہم جب پریئر کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں روح میں رہ کر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کون سی جگہ پہ کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے. سم ٹائم بڑے، اب پورے لاہور میں ایک موکل ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن لاہور کے بہت سارے علاقے ہیں، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے اس نے بشندے بٹھائے ہیں، اس کے نیچے بھی. یہ جیسے حکومتی سطح ہوتی ہے نا، حکومت کے اوپر ایک وزیر اعظم، پھر کون ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایم این اے، ایم پی اے، یہ اس کا سسٹم ہے، کونسلر، یونین کونسلر. تو اس طرح اس کے بھی ایسے ہی کام چلتے ہیں. ایسے ہی ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ کیا ہے، تاریکی کے حاکم ہے. تو یہ حاکم ہے تو حاکموں کی آگے سلطنت بھی ہوتی ہے، اور سلطنت کے پھر کام بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے بھی ایم این اے، ایم پی اے، اور وہ زمین پر فزیکل بھی کام کرتے ہیں. اور
ان کو بھی خدا کے ان کو بھی ابلیس استعمال کرتا ہے. یہ فزیکل رہ کے بھی ابلیس کے کام کرتے ہیں اور یہ بھی ابلیس کی ہتھ کنڈوں پر چلتے ہیں. وہ جیسے ان کو انہوں نے کٹپتلی بنائی ہے, جیسے ان کو انگلیوں کے اشارے سے چلاتا ہے وہ چلتے ہیں. جی تھینک یو. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ کلام کے ذریعے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ انسان اگر کلام کے ذریعے مقابلہ کر سکتا ہے تو شیطان کے پاس ہم سے زیادہ کلام کا نالج ہے, علم ہے, یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں, تو اگر اس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے تو پھر انسان کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی یہ سوال آپ نے بڑا زبردست پوچھا ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ سوال اچھا ہے. اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا, ابلیس اپنی حکمت کے ساتھ آتا ہے اور انسان روح القدس کے ساتھ آتا ہے, اور روح القدس ہمیں غلبہ دیتا ہے. اور ہم لہو کے ساتھ آتے ہیں, لہو کے ساتھ کلام کو ایکسپلین کرتے ہیں, ہم روح کے ساتھ کلام کو ایکسپلین کرتے ہیں, اس لیے اس کے اوپر غالب آتے ہیں. اور ہمیں ہمارا غلبہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے آتے ہیں. جی اور اس نے موت پر فتح پائی ہے, ابلیس پر فتح پائی ہے, اور اس نے کہا کہ جس طرح میں غالب آیا تم بھی غالب آؤ گے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. کیونکہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو اور خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہم ابلیس پر غالب آئیں گے. ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جی روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور روح القدس ہمارے اندر بھی ہے. جی جی. اور یوحنا کی انجیل میں اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بہت سارے مفکرین کہتے ہیں, تفسیر دان بھی کہتے ہیں اور اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہے, اندر ہونا اور ساتھ ہونا ایک ہی بات ہے. جب روح القدس آپ کے ساتھ ہے اور جب اندر ہے, یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو آپ کے جو خدا کے لیے کام کرنا ہے اس میں سپورٹ کرے گا. اچھا. اور جب وہ آپ کے اندر ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کو پورا کرے گا. آمین. لکھا ہے کہ روح القدس یسوع کو بیابان میں وہ اس کے اندر تھا. جی. اور پھر روح القدس کیا ہوا جی, سٹیفنس کو اس کے پاس لے گیا. اچھا. ایسا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس فلپس کو اس کے پاس لے گیا, خواجہ حبشی کے پاس. جی جی. اور پھر سم ٹائم ایسا لکھا ہے کہ روح القدس نے کہا ایسا کرو. اچھا. اور سم ٹائم ایسی جگہ بھی آئی ہے بائبل مقدس میں, مال کی کتاب میں, روح القدس نے انہیں روکا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے جا رہے تھے, روح القدس نے سپورٹ کی ہے. جی. جب وہ اندر ساتھ ہے تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کام کرنے جا رہے ہیں, ان کو منع کیا ہے. اور جب ان کے اندر ہے تو پھر ان کے سپورٹ نہیں بلکہ وہ خود اپنی مرضی کرتا ہے, جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے. تھینک یو. تھینک یو جی. اچھا جی سر, آپ نے بات کی جیسے کہ ابلیس جو ہے وہ جیسے حکمرانی کے طور پر تاریخی کے حاکموں کی طرح حکمرانی کرتا ہے. جیسے ہمارا ادھر سسٹم ہے زمین پر رہتے ہوئے, جیسے آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم ایک ملک کا, اس کے نیچے لوگ ہیں کام کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ وغیرہ بھی. تو کیا میرا ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ کیا بدروحوں کی وجہ سے, ان کے سبب سے میڈیکلی بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں, میڈیکلی بیماریاں بھی آتی ہیں؟ جی یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. گناہوں کی دو اقسام ہیں, مطلب کہ میرے کہنے کا مطلب ہے گناہ بڑی قسم کے ہوتے ہیں, لیکن تھیولوجیکلی اسے دو طرح سے ہم اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں. ایک ہے سنز آف اومیشنز. سنز آف اومیشن. ہاں جی. وہ گناہ جو نہیں, وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں. اوکے. اور ایک ہوتے ہیں سنز آف کمیشنز, وہ کام جن سے منع کیا جاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, یہ گناہ ہے. جن گناہوں سے خدا نے جن باتوں سے منع کیا جب ہم وہ کرتے ہیں جی, تو اس کے سبب سے پھر خدا ہمیں چھوڑتا ہے اور پھر ابلیس آتا ہے, اور ابلیس پھر ہمیں ورگ لگاتا ہے, وہ میڈیکلی ہمیں ٹارچر کرتا ہے, بیماریاں لگاتا ہے. بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کبڑی عورت یسوع مسیح کے پاس آتی ہے. جی. کبڑی عورت. اور جب یہ کبڑی عورت آتی ہے تو اس میں ایک بڑی زبردست اس جو ہے معجزے میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے
کہ یسوع مسیح, اس معجزے میں ایک بڑی زبردست چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے یسوع مسیح دعا کرتے ہیں تو اس میں سے ایک بدروح نکلتی ہے, اور جب وہ بدروح نکلتی ہے تو اس کا کبڑا پن جاتا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کبڑا پن جو تھا یہ میڈیکلی نہیں تھا, اوکے, یہ اسپرچول ریلم میں ابلیس نے اس کو جکڑ رکھا تھا. اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جب ہم میڈیکلی ٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں آتا, رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا, پر کیا ہوتا ہے جی, وہ سمجھ نہیں آتی, وہ بعد میں پتا چلتا ہے جی اس میں تو اسپرٹس کام کرتی ہیں. اور بائبل مقدس میں ایک جگہ اور پہ لکھا ہے ایک لڑکا تھا, اس میں مرگی اس کو پڑتی تھی. اب مرگی میڈیکلی ہم کہتے ہیں, کنسرن کرتے ہیں کہ میڈیکل یہ پرابلم ہے, ڈیزیز ہے, تو لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک لڑکا تھا, کیا کرتا تھا, اس کو مرگی پڑتی تھی, اس میں سے بدروح نکالی تو کیا ہوا, ٹھیک ہوگی اس کی مرگی. اس کا مطلب کہ بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں جو فزیکلی بیمار ہی نہیں ہوتے, یہ اسپرچول ریلمز میں یہ وہ بدروحوں نے اسے جکڑا ہوتا ہے, اور یہ بدروحوں کے سبب سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو سر میرا اس سے ریلیٹیو سوال ہے کہ اگر ابلیس یا شیطان کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں تو پھر اس سے رہائی کیسے پائیں؟ رہائی جب یسوع مسیح کے نام پر دعا کی جاتی ہے, دعا کریں. میں نے بتایا نا کہ کچھ سم ٹائم ایک شخص تھا, اس نے ایک درخت کو ایسے جکڑا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ جب وہ آواز دے رہا تھا مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ, تو وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھولے تو بچ جائے. سم ٹائم ہم ابلیس کے کاموں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے اس میں جکڑے رہتے ہیں. اگر ان سے نکلنا ہے تو آپ ابلیس کے کاموں کو چھوڑیں, ابلیس کے کاموں کو چھوڑیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ باپ جادو کرتا تھا, اور باپ بھی ایسے ہی مر گیا, بیٹا جادو کرنا شروع ہو گیا, بیٹا بھی ایسے ہی مر گیا. اب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک وہ اس گناہ کو, ابلیس کی جو انہوں نے سلطنت کی, ابلیس کی جو شہریت انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے, اس سے اپنے آپ کو برخاست نہیں کرتے, تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتے. یسوع مسیح ان کو آزاد کرے گا, یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو اعتقاد رکھتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا جی میں ایمان رکھتا ہوں. وہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے اور توبہ کرنے سے ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں. تھینک یو. تو سر میرا سوال ہے کہ ایک نوجوان مسیحی کو روحانی جنگ کے لیے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ ایک نوجوان کو روحانی جنگ کے لیے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ سوال اچھا ہے, اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی, ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایسے ٹریٹ کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایسے ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو چرچ گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے, اور گناہ کی طرف وہ 100 کی سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں. تو جب تک نوجوان, کلام میں لکھا ہے جوان بلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ, تیرے کلام دے موافق چلے, رکھے تیری شرع دے نگاہ. تو جوان جب اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھے گا, کلام کو سیکھے گا, خادموں کی صحبت میں رہے گا, چرچز میں جائے گا, عبادت میں جائے گا, کلام کو سنے گا, سیکھے گا, سمجھے گا, تو اس طرح کیا ہے وہ اپنے آپ کو ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے اپنی اسپرچول لائف میں مضبوط ہوگا اور بڑھے گا اور ترقی کرے گا. تو سر لاسٹ پر اگر کوئی آپ اپنا ذاتی تجربہ یا کوئی مشورہ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں, یا اپنی زندگی میں سے کوئی ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. میرا ذاتی تجربہ تمام نوجوانوں کے لیے, میرے استاد جی پادری جوید بٹی صاحب کہتے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بائبل اٹھا کے نالی میں پاؤں نہیں مارنا, یعنی کہ خدمت میں آ کے گند نہیں مارنا, یا اگر مسیح میں ہے تو گند نہ مارے. آپ پر بھی چھینٹے پڑیں گے, بائبل پہ پڑیں گے, اور یسوع مسیح پر بھی پڑیں گے. تو اس لیے جب خدمت میں آتے ہیں, جب مسیح میں آتے ہیں, تو اپنے آپ کو دنیا کی گندگی سے دور رکھیں. شکریہ.
थैंक यू सो मच। मेरा ईमान है कि जैसे मैंने बहुत बरकत हासिल की पाजी साहब की बातों से, पाजी साहब ने जो हमें गाइड किया उसके वसीला से मेरा ईमान है कि हमारे देखने वालों ने भी भरपूर बरकत हासिल की होगी। तो अगर आपको बरकत मिली है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको मज़ीद दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी बरकत हासिल करें। इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो भी आप सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।